السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالد کے جانے کے بعد مایا کچھ دیر اس خاردار جھاڑی کے قریب کھڑی رہی۔ وہ کانٹے جو اس کے دامن کھینچ کر خالد کے ہاتھوں تک لے گئے تھے اس کے لیے مہکتے پھولوں سے کم نہ تھے۔ وہ ان چند لمحات کا تصور کر رہی تھی جب خالد اس کے اس قدر قریب تھا۔ اس کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ یکے بعد دیگرے زہر اور شہد کے گھونٹ اپنے حلق سے اتار رہی تھی۔ اس کا دل خالد کے متعلق متضاد خیالات کی رزمگاہ تھا۔ وہ کبھی اسے قہر و غضب کا پیکر مجسم اور کبھی اثار و محبت کا دیوتا خیال کرتی۔ تھوڑی دیر وہاں کھڑی رہنے کے بعد وہ اپنے دل پر ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس کرنے لگی اور چاند کی روشنی میں درختوں اور جھاڑیوں سے بچتی ہوئی دریا کی طرف چل دی۔ دریا کے کنارے ایک کشتی کھڑی تھی، وہ کشتی جس نے انہیں سمندر سے یہاں تک پہنچایا تھا، جس پر سفر کرتے ہوئے اس نے پہرو آسمان کے ستاروں سے باتیں کی تھیں۔ اس نے کشتی کے ایک سرے پر بیٹھ کے نیچے پاؤں لٹکا دیے۔ پانی کی لہریں اس کے پاؤں کو چھو رہی تھیں۔ آس پاس جنگل میں گیدڑوں اور بھیڑیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مایا نے اپنے دل سے سوال کیا، اگر کوئی بھیڑیا اس طرف آ جائے تو؟ اور پھر خود ہی جواب دیا، اگر بھیڑیا آ جائے تو میں بھاگنے کی کوشش نہ کروں گی، میں کشتی سے اتر کر اس کے سامنے کھڑی ہو جاؤں گی، اور پھر جب وہ صبح کے وقت میری لاش دیکھے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ وہ کہے گا، مایا تم ادھر کیوں آئیں؟ میں تو تمہارے ساتھ مذاق کرتا تھا، میں جانتا تھا تم بے قصور ہو، مایا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کی۔ نہیں، وہ شاید یہ نہ کہے، وہ کہے گا یہ دیوانی تھی، یہ پگلی تھی۔ ہاں میں سچ مچ پگلی ہوں، اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وہ میرا دامن کانٹوں سے چھڑا رہا تھا اور میں سمجھ رہی تھی کہ مجھے دنیا کی بادشاہت مل گئی۔ میں دریا کے کنارے ریت کے گھروندے بنا رہی تھی۔ اس کا دل پتھر کا ہے، وہ ظالم ہے، اسے کسی پر اعتبار نہیں، اور ہو بھی کیوں کر۔ میرے بھائی نے ان لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ کاش وہ میرا بھائی نہ ہوتا، کاش اس نے جہاز پر ہی مجھے بتا دیا ہوتا کہ وہ ان کے ساتھ دھوکہ کرنے والا ہے، اور وہ چھپ چھپ کر خالد کو نہ دیکھتی۔ اب وہ مجھے بھائی کے پاس بھیجنے والے ہیں، لیکن اگر اس کا انجام یہی تھا تو قدرت نے مجھے اس کے جہاز پر کیوں پہنچایا؟ اور پھر جب ہم دیبل سے جدا ہونے والے تھے، قدرت ہمیں یہاں کیوں لے آئی؟ میں اب تک اس کی نفرت کے باوجود اسے محبت کی نگاہوں سے کیوں دیکھتی ہوں؟ میں نے مایوسی کی آندھیوں میں کھڑی ہو کر امید کی چراغ کیوں جلائے؟ ہاں میں مجبور تھی، یہ میرے بس کی بات نہ تھی۔ میں اب بھی بے بس ہوں، میرا کوئی نہیں۔ میں اپنے بھگوان کو پکار چکی ہوں، جس کی وہ 5 بار دن میں عبادت کرتا ہے، لیکن میرے لیے آنسوؤں اور آہوں کے سوا کچھ نہیں۔ آنسو اور آہیں، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، کاش سمندر کی لہریں مجھ پر ترس نہ کھاتی۔ مایا سر کو ہاتھوں کا سہارا دے کر دیر تک ہچکیاں لیتی رہی۔ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مایا کہہ کر پکارا اور اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، گنگو اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے کہا، بیٹی تم ڈر گئی؟ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، اس نے آنسو پونچھتے ہوئے جواب دیا۔ تم رو رہی ہو، کیا ہوا؟ مایا خاموش رہی۔ گنگو نے پھر پوچھا، اس وقت ایسی سنسان جگہ پر تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ سنو، چاروں طرف سے بھیڑیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، چلو میرے ساتھ۔ مایا نے کہا، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ وہ کیا؟ آپ سچ مچ مجھے میرے بھائی کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ گنگو نے جواب دیا، میں اپنا فیصلہ بتانے سے پہلے تمہارا فیصلہ سننا چاہتا ہوں۔ بھگوان کے لیے مجھے اس کے پاس نہ بھیجیے۔ لیکن کیوں؟ میں بھائی کے پاس نہیں جانا چاہتی، جس نے میری ماں کے دودھ کی لاج نہیں رکھی۔ یہ تم دل سے کہہ رہی ہو یا مجھے بنانے کے لیے؟ کاش آپ میرا دل چیر کر دیکھ سکتے۔ لیکن جے رام سے نفرت کی وجہ؟ میں خالد سے اس کے متعلق سن چکی ہوں، اور اب مجھے اس کی دغا بازی کے متعلق کوئی شبہ نہیں رہا۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم تمہیں تمہارے بھائی کے حوالے کر کے زبیر کے ساتھیوں کو آزاد کروا سکیں؟ اگر جے رام ایک دفعہ دھوکہ دے چکا ہے تو وہ دوبارہ موقع ملنے پر بھی ایسا ہی کرے گا۔ اسے کسی صورت بھی یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں آپ کے پاس ہوں، ورنہ وہ راجا کے سپاہیوں کو ساتھ لے کر جنگل کا کونا کونا چھان مارے گا۔ نہیں اچھی طرح چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوئی، آپ کے لیے اس کی حفاظت بہت مشکل ہو جائے گی۔ بیٹی تم اطمینان رکھو، جے رام کو تمہیں میرے قبضے میں دیکھ کر سب مکاریاں بھول جائیں گی۔
اگر بعد میں اس کی طرف سے کوئی خدشہ بھی پیش آیا تو نہید کے لیے میں ایک اور محفوظ مقام تلاش کر چکا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے قیدی آپ کے حوالے کر دیے تو آپ مجھے اس کے سپرد کر دیں گے؟ بیٹی، وہ تمہارا بھائی ہے، تم اس کے پاس جانے سے کیوں ڈرتی ہو؟ میرا دنیا میں کوئی نہیں۔ بھائی نے مجھے اپنے مقصد پر قربان کرنا چاہا اور میں آپ کے قبضے میں آ گئی۔ اب آپ مجھے بیٹی کہہ کر اپنے مقصد کے لیے پھر اس کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں۔ اپنے بھائی کی طرح آپ کا فیصلہ بھی میرے لیے تقدیر کا حکم ہوگا۔ کاش میری تقدیر میرے ہاتھ میں ہوتی، کاش مجھے اس دنیا میں اپنا راستہ تلاش کرنے کا حق ہوتا، لیکن میری پسند اور ناپسند کے کوئی معنی نہیں۔ میں اس طوفان میں ایک دن کا ہوں جسے ہوا کا جھونکا جس طرف چاہے اڑا کر لے جا سکتا ہے۔ میرا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ گنگو نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، اگر یہ معاملہ تمہاری پسند پر چھوڑ دیا جائے تو تم کیا کرو گی؟ مایا نے قدرے پر امید ہو کر جواب دیا، میں آپ کی قید کو آزادی پر ترجیح دوں گی۔ وہ کیوں؟ میں نہید کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ مایا، میں ایک سوال پوچھتا ہوں، سچ کہو، تمہیں خالد کے ساتھ محبت ہے؟ مایا نے آنکھیں جھکا لی۔ اس نے پھر کہا، مایا میرے سوال کا جواب دو۔ وہ بولی، لیکن آپ یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ شاید اس سوال کا جواب پوچھ کر میں تمہارے لیے کوئی بہتر فیصلہ کر سکوں۔ مجھے معلوم نہیں، لیکن میں صرف یہ جانتی ہوں کہ میں ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ تم یہ بھی جانتی ہو کہ تمہارے متعلق اس کے شکوک ابھی تک رفع نہیں ہوئے۔ اس کا دل سمندر کی چٹانوں سے زیادہ سخت ہے۔ میں تمہیں بیٹی کہہ چکا ہوں، آج سے تمہارا سکھ میرا سکھ اور تمہارا دکھ میرا دکھ ہوگا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم کسی دن اسے اپنا بنانے کی امید پر سب کچھ قربان کر دو۔ ممکن ہے اسے تمام عمر تمہاری نیک نیتی کا یقین نہ آئے۔ اپنے متعلق اس کے خیالات بدلنے کے لیے تمہیں بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھ سے ہمیشہ کی جدائی نہیں ہو سکتی۔ مجھ سے ہمیشہ کی جدائی برداشت نہیں ہو سکتی۔ تمہیں بھائی کا خیال تو نہیں ستائے گا؟ راجا کے ٹکڑے کھانے کے بعد وہ میرا بھائی نہیں رہا، مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں۔ گنگو نے کہا، میں اسے ایک طریقے سے یہاں لانا چاہتا ہوں۔ اس کی صورت دیکھ کر تمہارا دل پسیج تو نہ جائے گا؟ اس نے اپنے محسنوں سے دغا کی ہے۔ اگر اس کی سزا تم پر چھوڑ دی جائے تو تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گی؟ وہی جو ایک دغا باز، فریبی اور بزدل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ گنگو نے کہا، مایا مجھے سوچ کر جواب دو، یہ ایک کڑا امتحان ہے۔ ممکن ہے میں تمہارے بھائی کو تمہارے سامنے کھڑا کر کے تمہارے ہاتھ میں انصاف کی تلوار دے دوں۔ میں سوچ چکی ہوں، میں اسے رحم کا مستحق نہیں سمجھتی۔ گنگو کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن جھاڑیوں کے پیچھے سے خالد کی آواز آئی، مایا، مایا تم کہاں ہو؟ گنگو نے مایا سے کہا، تم کشتی میں چھپ جاؤ اور جب تک میں نہ بلاؤں باہر نہ آنا۔ مایا نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اس کے حکم کی تعمیل کی۔ گنگو کشتی سے اتر کر دریا کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ خالد نے پھر آواز دی اور اس نے کہا، خالد میں ادھر ہوں۔ خالد نے جھاڑیوں کے عقب سے نمودار ہو کر پوچھا، مایا نہیں ملی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ گنگو نے اپنے لہجے کو مغموم بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مایا چلی گئی، آہ بیچاری۔ خالد نے بدحواس ہو کر پوچھا، کہاں چلی گئی، کیا ہوا؟ خالد تم نے بہت برا کیا، کاش تم اس کا دل نہ توڑتے۔ آخر کیا ہوا، خدا کے لیے مجھے بتاؤ۔ اب پچھتانے سے کیا فائدہ، جو ہونا تھا سو ہو چکا، کاش وہ تم جیسے سنگ دل انسان سے محبت نہ کرتی۔ خالد نے بے تاب ہو کر گنگو کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھے پریشان نہ کرو، صاف صاف کہو کیا ہوا۔ مایا چل بسی، میں یہاں پہنچا تو وہ دریا کے کنارے کھڑی تھی۔ میں نے اسے آواز دی اور اس نے مجھے جواب دینے کی بجائے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے اتارے، لیکن اتنی دیر میں اسے پانی کی لہر کنارے سے بہت دور لے جا چکی تھی۔ جب میں پانی میں کودنے لگا وہ لہر کی آغوش میں چھپ چکی تھی۔ خالد نے چلا کر کہا، مایا ڈوب رہی تھی اور تم اطمینان سے کنارے کھڑے کپڑے اتار رہے تھے، بے رحم ظالم ڈاکو، میں سمجھتا تھا کہ تم انسان بن چکے ہو۔ گنگو نے کہا، میں کپڑوں سے میں چھلانگ لگا دیتا تو وہ خود ڈوب جاتا، تو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے ڈوبنے سے دنیا میں کوئی کمی آ جاتی؟ تو اس کے ڈوبنے سے دنیا میں کون سی کمی آ گئی ہے؟ بھائی سے اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، تمہارے طرز عمل سے وہ مایوس ہو چکی تھی۔ اچھا ہوا وہ گھل گھل کر مرنے کی بجائے دریا میں ڈوب کر مر گئی۔ ہاں، جب میں کپڑے اتار رہا تھا تو لہریں اسے دھکیل کر منجدھار کی طرف لے جا رہی تھیں۔ وہ چلا چلا کر کہہ رہی تھی، گنگو مجھے بچانے کی کوشش بے سود ہے، خالد کو میرا سلام کہنا،
میں اس کی محبت سے مایوس ہو کر زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ خالد دیر تک بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ گنگو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، خالد چلو، اب افسوس سے کیا حاصل، جو ہونا تھا سو ہو چکا۔ خالد نے اس کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، تم جاؤ۔ گنگو نے کہا، آج رات ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں، چلو۔ خالد نے ذرا سخت لہجے میں کہا، گنگو خدا کے لیے جاؤ، مجھے تھوڑی دیر کے لیے تنہا چھوڑ دو۔ وہ بولا، خالد مجھے معلوم نہ تھا کہ مایا کی موت کا تمہیں اس قدر صدمہ ہوگا، ورنہ میں اپنی جان پر کھیل کر اسے بچانے کی کوشش کرتا۔ خالد نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اس کی موت کا صدمہ؟ گنگو تمہارے پہلو میں ایک انسان کا دل نہیں، یہ حادثہ میری زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہے۔ اس کی موت کا باعث میں ہوں اور میں مرتے دم تک اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ لیکن تم تو مجھ سے کئی بار کہہ چکے تھے کہ مایا دیوی کو اس کے بھائی کے پاس بھیج دو۔ اگر تمہیں اس سے جدا ہونے کا افسوس نہ تھا تو اس کی موت کا اس قدر رنج کیوں ہے؟ گنگو خدا کے لیے میرے زخموں پر نمک نہ چھڑکو، میں نے اسے سمجھنے میں غلطی کی اور یہ سزا میری قوت برداشت سے زیادہ ہے۔ خالد چھوڑو ان باتوں کو، مجھے یقین ہے کہ اگر وہ ایک بار پھر زندہ ہو جائے تو بھی تمہارا غرور تمہیں اس کی محبت کا جواب دینے کی اجازت نہیں دے گا، تم اس کے ساتھ اسی طرح پیش آؤ گے۔ چلو ایک دو دن میں تم اسے بھول جاؤ گے۔ خالد کوئی جواب دیے بغیر ایک گرے ہوئے درخت کے تنے پر بیٹھ گیا اور دریا کی لہروں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے درد بھری آواز میں کہا، مایا، مایا، یہ تم نے کیا کیا؟